بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے کی 17ویں کڑی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس میں 17ویں پارے کی بعض آیات کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورۃ الانبیاء سے 17ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اب بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور حق سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے جب کوئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس کو سن کر کھیل بنا لیتے ہیں، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ ھل ھذا الا بشر مثلکم، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو ہم ہی جیسا انسان ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور معجزات کو جادو قرار دیتے ہیں، تو نبی کی بات کا ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چوکانے والے انداز سے سورت کا آغاز فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حساب ایک خوف زدہ کرنے والی چیز ہے کہ انسان سے باز پرس کی جائے۔ انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے کہ اس نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اور قیامت کا دن یوم الحساب ہے، وہاں ہر انسان کو اپنے اس دنیا میں کیے ہوئے سارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو یہ تو ایک انسان ہے ہم ہی جیسے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب آدمی ہی تھے، انسان تھے۔ اور فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نُوحِي إِلَيْهِمْ، صرف فرق اتنا ہے کہ ہم ان کی طرف وحی نازل کرتے ہیں، کہ ہم ان کو اپنا نبی بناتے ہیں، ان پر وحی کے ذریعے سے اپنا پیغام، اپنا کلام نازل کرتے ہیں اور اپنا دین ان کو عطا کرتے ہیں۔ بس یہ فرق ہوتا ہے، ورنہ وہ انسان ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں اور ان کا کاروبار ہوتا ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں۔ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو اہل کتاب ہیں ان سے پوچھ لو، ان سے معلوم کر لو، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور جن لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ آسمانی کتاب رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اللہ نے جن کو نبی بنایا کیا کوئی وہ فرشتے تھے یا انسان تھے؟ تو فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ جو بغیر کھائے پیے زندہ رہ جاتے ہوں اور ان کے جسم کو غذا کی ضرورت نہ ہو۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، انسانوں کی طرح وہ پیدا ہوتے اور انسانوں کی طرح جیتے اور زندگی گزارتے، خوشی اور غم اور صحت اور مرض، ہر طرح کے مراحل ان کی زندگی میں آتے، اور وہ جوان ہوتے، بوڑھے ہوتے اور ان کا انتقال ہوتا، تو انسان ہی وہ رسول ہوتے اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، پھر ہم نے جب ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی قوم اگر نہیں مانے گی، جھٹلائے گی تو ان کے اوپر عذاب آئے گا، ہم نے ان سے ان کا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اور فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، سارے رسولوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے جھٹلانے والوں کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی اور نہ ماننے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے انسانوں ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا تذکرہ ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو تمہاری زندگی سے جڑی ہوئی ہے،
تمہارے اپنے مسائل کا تذکرہ کرتی ہے، تمہارے اپنے مسائل کا حل بتاتی ہے، تمہارے اپنے ذہن میں آنے والے سوالات کا جواب دیتی ہے، جو چیزیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ان کو دلائل سے ثابت کرتی ہے، اور تمہیں زندگی کی راہ میں تمہیں رہنمائی دیتی ہے، تمہارے لیے تمہاری راہوں کو روشن کرتی ہے۔ یہ تو تمہاری اپنی کتاب ہے۔ تو فرمایا یا فلا تعقلون، تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اس کے بعد پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت دی، جیسا کہ قرآن کریم کا یہ انداز ہے ہمیشہ، اور اس کی دلیلیں بھی بیان فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان و زمین کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، ہم نے زمین و آسمان اور اس کی ہر چیز کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ کوئی بھی چیز بے مقصد، بے حکمت نہیں، غیر ضروری نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم نے یہاں کوئی کھیل تماشا نہیں کیا ہے، دنیا کو کھیل کے طور پہ نہیں بنایا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، آسمان و زمین کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، توحید کی زبردست دلیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین میں اگر اللہ کے علاوہ بھی کچھ اور خدا ہوتے جن کو اس کائنات کا اختیار ہوتا، جو اس زمین و آسمان کے اندر کچھ اپنی ملکیت رکھتے، اور کچھ علاقے کے وہ خدا ہوتے، جو انہوں نے کچھ علاقہ بنایا ہوتا، زمین کی کچھ چیزیں بنائی ہوتی، آسمان کا کچھ حصہ پیدا کیا ہوتا، اس کے وہ مالک ہوتے، وہاں ان کا حکم چل رہا ہوتا، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جو پوری کائنات کے اندر ایک نظم ہے، ایک سسٹم ہے، ایک ہم آہنگی ہے، ایک زبردست اٹل قانون ہے جو پوری کائنات پر گورن کر رہا ہے، اور کہیں اس پوری کائنات کے اندر کوئی بدنظمی نہیں، کوئی کرپشن نہیں ہے، اتنی اسموتھلی ہر چیز اپنا وہ فنکشن کر رہی ہے جس کے لیے اسے فنکشنائز کیا گیا، جو کام دیا گیا وہ کام پورا کر رہا ہے۔ سورج وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، زمین اپنے مدار میں گردش کرتی ہے اور سورج کے ارد گرد گردش کرتی ہے، اور جتنی دوری اس کی مقرر کر دی گئی ہے اسی دوری پر وہ رہتی ہے۔ اگر یہ دوری بڑھ جائے تو زمین ٹھنڈی برف کی سل بن جائے، اور اگر وہ دوری کم ہو جائے تو وہ سورج کے قریب آ کر آگ کا انگارہ بن جائے، اور دونوں ہی صورتوں میں انسان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی اور نباتات اور پیڑ پودوں کی زندگی ناممکن ہو جائے۔ یہ سارا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے۔ اگر یہاں کئی خداؤں کی خدائی ہوتی تو کوئی کہتا کہ یہاں بارش برسے، کوئی کہتا کہ نہیں یہ میرے اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کروں گا، دوسرا کہتا کہ انہوں نے میری نافرمانی کی، مجھ سے غداری کی، میں انہیں سزا دوں گا، کوئی کہتا کہ نہیں اس علاقے کے اندر یہ ہونا چاہیے، اور اس طرح سے پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ اس پورے نظام کی ہم آہنگی باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ اگر اس کائنات میں کچھ اور خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی جگہ کو لے کر اور اپنی حکومت کو لے کر الگ ہو جاتا، اور لائن آف یا باؤنڈریز وہاں قائم ہو جاتی کہ یہ فلاں خدا کی حکومت ہے، یہ فلاں خدا کا ملک ہے، اور یہ فلاں خدا کی ٹیریٹری ہے، یہاں اس کی حکومت چلتی ہے، یہاں اس کا راج چلتا، اور پھر خداؤں کے درمیان جنگ برپا ہو جاتی۔ ہر خدا دوسرے خدا کو زیر کر کے، جیسا کہ دنیا میں ملکوں کا عالم ہوتا ہے، ہر ملک دوسرے ملک کی جگہ ہڑپنا چاہتا ہے، بارڈرز پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، سرحدوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ہر ملک اپنے ملک کا فائدہ چاہتا ہے اور دوسرے ملک کو دبانا چاہتا ہے، جو دنیا کا نظام ہے۔ اگر یہی نظام اگر کائنات میں ہوتا اور کئی خداؤں کی خدائی ہوتی تو یہ نظام چل نہیں سکتا۔ فرمایا کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا، ہر معبود اپنی بنائی ہوئی اور اپنی تخلیق کردہ جگہ کو اور علاقے کو اور مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتا۔ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے، ایک دوسرے سے جنگیں ہو جاتی۔
تو اس لیے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پوری کائنات میں ایک خدا کی فرما روائی ہے۔ اللہ کا عالم یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں سرتابی کر سکے، اس سے کوئی سوال کر سکے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس کا ہر کام بالکل صحیح اور درست ہوتا ہے، بڑا حکیم اور دانا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا۔ وہ جو بھی کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے، اور کوئی اس کے اوپر اس کے ساتھ یا اس سے سوال کرنے والا موجود نہیں ہے۔ فرمایا آگے چل کر وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس پر یہی بات وحی کے ذریعے نازل کی ہے کہ انه لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس میری بندگی اختیار کرو۔ یعنی جتنے نبی پوری تاریخ انسانیت میں آئے ہیں وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ ایک خدا کی بندگی اختیار کرو، اور ان سارے انبیاء علیہ السلام کو ایک ہی دین دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عرب کے لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو فرمایا نہیں، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کے اولاد ہو۔ یعنی اولاد سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اولاد ہوتی ہے وہ دراصل اس لیے اولاد اس کے ہوتی ہے کہ وہ کمزور ہے، اس کو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، موت آنی ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ اب اس کا ونش کیسے چلے گا، اس کی نسل کیسے چلے گی، تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس کمزوری سے پاک ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو۔ تو فرمایا گیا کہ بل عباد مکرمون، کہ بلکہ یہ تو جو فرشتے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں یہ تو مکرم اور معزز بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے۔ لا يسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، تو فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ سے کسی بات میں آگے نہیں بڑھتے۔ لا يسبقونہ بالقول، جو فرما دیا گیا وہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین دونوں جڑے ہوئے تھے، آسمان و زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑا ہے۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر 1400 سال سے جب سے قرآن نازل ہوا موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر جو کتابیں نازل کی ہیں ان میں بھی یہ حقیقت موجود رہی ہوگی کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پہلے تنہا ایک بلاک بنایا، اور اس کے بعد پھر اس میں اس کو پھاڑا، اس کو ایکسپلوڈ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ کائنات الگ الگ ہوئی۔ یہ قرآن کریم میں موجود تھا۔ لوگوں نے ایک نظریہ بنایا جس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، کہ ایک بڑا بگ بینگ ہوا، ایک بگ ایکسپلوژن ہوا، ایک ہیوج ایکسپلوژن ہوا اور ساری کائنات بنی۔ اس کو موڈیفائی کیا گیا، اس کو اپنی طرف سے اس کے اندر سے ایکسپلوژن، بس ایکسپلوژن کر لیا گیا اس کو، کہ وہ خود بخود ہوا اور خود بخود کائنات بن گئی۔ اس میں یہ بات نکال دی گئی کہ اللہ نے جو فرمائی ففتقناہما، دراصل وہی اس تھیوری کے اوپر سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ ایکسپلوژن ہوا کیوں، اس کا کاز کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے کہ کیوں ہوا۔ یعنی ایکسپلوژن ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز تو ہوگا، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، کیونکہ قرآن کریم میں اس چیز کو جو قرآن میں کہا گیا اس کو ہٹا دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ موجود ہے اس کے اندر۔ ففتقناہما، ہم نے اس کائنات کو پہلے ایک بلاک بنایا، ایک پورا کا پورا ایک بنایا، آسمان و زمین سب کچھ ایک تھے، ایک گولا بنایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو پھاڑا، یعنی اللہ نے اس کو پھاڑا، اللہ نے اس کو ایکسپلوڈ کیا، اور اس کے بعد پھر الگ الگ کر کے زمین و آسمان بنا دی۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے جو بعد میں لوگوں نے اس کو تھیوری بنائی اور آج تک اسے ثابت نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو مین ایلیمنٹ ہے اور وہ ہے اللہ کا وجود، اس کو ہٹا دیا۔ جب اس کو ہٹا دیا جائے تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اس کا جواب کبھی نہیں مل پاتا۔ فرمایا گیا کہ ہم نے پھر آسمان کو چھت بنایا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے ایک آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔
زمین کے اوپر بہت ساری آفتیں گر سکتی ہیں، جو آسمان سے اللہ نے اس کے اوپر ایک چھت بنا دی جس سے وہ زمین محفوظ ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے رات کو پیدا کیا، دن کو بنایا، سورج و چاند کو پیدا کیا، ہر ایک کل فی فلک یسبحون۔ یہ سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے یہ سب اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں۔ ان کا گردش کرنا ایسا ہے جیسے یسبحون، تیر رہے ہوں۔ پانی میں تیرنے کے لیے سبح یسبحو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آسمان میں فلوٹ کرتے ہوئے ان سیلیسٹیل باڈیز کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک معجزانہ کلام ہے۔ اللہ اپنی تخلیق کے بارے میں وہی بات کرے گا جو ہے۔ اب انسان اسے دھیرے دھیرے آگے چل کے سمجھتے رہیں گے اور پھر اس میں سے وہ نقطے نکلتے رہیں گے۔ تو فرمایا آگے چل کر کل وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ افإن مت فهم الخالدون، جب آپ کو بھی موت آئے گی تو کیا لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ دنیا میں ہر انسان، چاہے وہ سچا ہو، جھوٹا ہو، نیک ہو، بد ہو، ظالم ہو، مظلوم ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو مظلوم و کمزور ہیں وہ تو مر جائیں گے اور موت ہو جائے گی، ظالم انہیں مار ڈالیں گے، انہیں جلا دیں گے، انہیں کاٹ ڈالیں گے، انہیں ختم کر دیں گے، لیکن جو ظالم ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی، ان کو بیماری نہیں آئے گی اور وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے ظالم جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، لاکھوں انسانوں کا خون بہایا، وہ بھی ایک دن آیا کہ مر گئے۔ موت تو سب کو آنی ہے، اور جب موت آئے گی تو اس کے بعد پھر فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، فرمایا کہ کوئی بھی دنیا میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، یہ تم یاد رکھو کہ کہ دنیا میں کبھی کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی رکھی ہی نہیں گئی۔ دنیا میں آیا ہے انسان، ایک وقت تک جیتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے۔ تو اگر تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو تم ہمارے پاس آؤ گے، اسی طرح سے تمہارا ظالم اور تمہارا مجرم اور تمہارا دشمن وہ بھی ہمارے پاس آئے گا۔ اس دنیا کو تو ہم نے کیا بنایا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو دنیا میں کیوں جی رہا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو دنیا کے اندر آزمائش سے گزار رہے ہیں، کبھی خیر سے، کبھی شر سے، کبھی خوشی سے، کبھی غم سے، کبھی کامیابی سے، کبھی وقتی ناکامی سے، کبھی بیماری سے، کبھی صحت سے، کبھی عروج سے، کبھی زوال سے، کبھی طاقت اور قدرت اور قوت سے، اور کبھی کمزوری اور ضعف سے۔ یہ سب خیر اور شر یہ دنیا میں لایا جا رہا ہے قصداً، فتنہ، تمہیں کھنگالنے کے لیے، تمہیں آزمانے کے لیے۔ وَنَبْلُوكُمْ، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے، یہ امتحان چل رہا ہے تمہارا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے تو مہلت ختم ہو گئی، امتحان ختم ہو چکا، ایگزامینیشن کے 3 گھنٹے اب پورے ہو چکے ہیں، اب تم سے کاپیاں چھین لی جائیں گی، اور اب کیا ہوگا؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، کچھ بھی کر لو، تم ہمارے مطیع اور فرما بردار اور ہمارے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے بن جاؤ، یا ہمارے دشمن بن جاؤ، سرکش بن جاؤ، غدار و باغی بن جاؤ، مجرم بن جاؤ، دونوں ہی صورتوں میں تمہیں ہمارے پاس پلٹ کر آنا ہے، اور ہمارے سامنے تم کل کھڑے ہوگے اور ہم تمہارا پھر حساب لیں گے۔ تو فرمایا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان بہت جلد باز ہے، ہر بات میں جلدی کرتا ہے، اسے خیر بھی جلدی چاہیے، شر بھی جلدی چاہیے، اور بلکہ وہ نبی کی بات کو جھٹلاتا ہے، اور نبی اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اس میں بھی وہ اپنے حق میں دلیل نکال لیتا ہے کہ دیکھو ہم نے جھٹلا دی، اب لے آؤ عذاب لے آؤ۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نبیوں سے یہ کہنے لگے کہ بتاؤ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ اللہ کا عذاب لے آؤ، یہ بتا دو کب یہ وعدہ پورا ہوگا۔ تو فرمایا کہ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، فرمایا کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، اور سچے ہو تو عذاب لے آؤ،
ارے اس وقت کو یاد کرو جب خدا کا انکار کرنے والے مجرم، اس کے باغی اور غدار اپنی چہروں سے آگ کی لپٹوں کو دور نہیں کر پائیں گے، اور اس کی پشتوں کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر، ان کے دلوں کے اندر آگ گھس رہی ہوگی، لیکن وہ اس سے اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے۔ ولا ہم ینصرون، اور کوئی مدد کو بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا تم پوچھتے ہو کب آئے گا، بل تأتیہم بغتۃ، اچانک آ جائے گا، فتبہتہم، ہکا بکا رہ جائیں گے، فلا یستطیعون ردھا، اس کو ٹال نہیں پائیں گے، ولا ہم ینظرون، مہلت بھی نہیں ملے گی۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک دو منٹ ٹل جائے عذاب، جب آئے گا پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے بتا دیا گیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تو قیامت، اللہ کا عذاب اور موت، یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ آئیں گی تو اچانک آئیں گی، جب یہ آئیں گی تو ٹالا نہیں جا سکے گا، اور لمحہ بھر کے لیے مہلت نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تسلی کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ آپ سے پہلے بھی نبیوں کا ایسے ہی مذاق اڑایا گیا، سب نے نبیوں کا مذاق اڑایا، اور لیکن نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ کر گھیر لیا اور پکڑ لیا اور دبوچ لیا جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے، عذاب نے ان کو آ کر پکڑ لی۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو ہوش میں آ جاؤ۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فرمایا گیا کہ تمہارا اعمال تیار ہو رہا ہے، تمہارا ریکارڈ درج کیا جا رہا ہے، تمہاری ایک ایک بات کو محفوظ کیا جا رہا ہے، تم جو سوچتے اور نیتیں رکھتے ہو اس کو بھی، جو تم بولتے اور سنتے ہو اس کو بھی، اور جو تم کرتے ہو اور اپنے جسم سے جن اعمال کو انجام دیتے ہو وہ سب، سارا کا سارا ریکارڈ تمہارا تیار ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے روز وہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کتاب کو، عمل نامے کو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، تمہارے سارے اعمال جو ریکارڈ کیے گئے تھے تمہیں تمہاری آنکھوں سے پھر سے دکھا دیے جائیں گے، تمہاری پوری فلم کو ریوائنڈ کر دیا جائے گا، اور وہ ساری کی ساری زندگی کی داستان کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور نہ صرف یہ کہ دیکھو گے بلکہ تمہارے ہر عمل کو تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم تمہارے اعمال کا وزن کریں گے اور ترازو کو نصب کریں گے، اور انصاف کے ساتھ ہر چیز تولی جائے گی۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان پر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے، جو اس نے کیا ہے وہی وہاں درج ملے گا، اسی کو وہاں موجود پائے گا، جس نیت اور ارادے سے کیا ہے وہی وہاں اسے نظر آئے گی۔ وہ خود بھی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ خدا یہ میرے اوپر تو زبردستی کا الزام لگایا گیا، یہ تو میں نے بڑی اچھی نیت سے کام کیا تھا، یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میری نیت کے اندر فتور تھا، کچھ گڑبڑ تھی۔ ایسا نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا انسان خود تصدیق کرے گا کہ ہاں واقعہ یہی ہے، جو میں نے کیا تھا اسی مقصد سے کیا تھا۔ تو یہ بڑی ڈرانے والی چیز ہے اور انسان کو ہوش میں لانے والی چیز ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، فرمایا کہ تمہارا عمل رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو بھی لا کر تمہارے سامنے رکھ دیں گے اور تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، تمہارا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ بات فرمائی گئی جو قیامت کے تعلق سے ہر اس شخص کو ڈرا دینے والی ہے اور اس کی غفلت کا پردہ چاک کر دینے والی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے، حضرت موسیٰ اور ہارون کا واقعہ ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خاص وہ واقعہ ابتدائی دور کا ذکر کیا گیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تھا اور اپنے باپ آزر کو بت پرستی کے انجام سے ڈرایا تھا۔ ان کے پورے خاندان میں اور ان کے پورے معاشرے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، مورتیوں کو پوجا جاتا تھا، اور ان کے باپ خود بڑے بتوں کے پجاری تھے، وہاں کے بڑے ذمہ داروں میں سے تھے جو بت پرستی کے علمبردار تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، اپنے باپ کو دعوت دی،
لیکن لوگ مانے نہیں. ان سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، سوال کیا کہ لاجک بتاؤ، یہ جو مجسمے ہیں، اسٹیچوز ہیں جن کو تم نے بنایا ہے، اسٹیچوز ہیں جو تم نے بنایا ہے، تم ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو، ان کو تم خدا کیوں مانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے اپنے پوروجوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. یہ ہمارے آبا و اجداد کا مذہب ہے، یہ ہمارے بڑوں کا اور ہمارے گزرے ہوئے پرکھوں کا دھرم ہے، ہم اس پر کاربند ہیں، اسی پہ عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم غور نہیں کرتے کہ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد اگر غلطی پر تھے تو کیا اس غلطی کو جاری رکھو گے؟ یہ باتیں کرنا تھی کہ لوگ مانے نہیں اور غصہ کرنے لگے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے، سمجھاتے رہے. ایک دن وہ موقع آیا کہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، تو انہوں نے ایک موقع پا کر کچھ بتوں کو بت خانے میں چلے گئے اور ان کو توڑ دیا. اور اس وقت لوگوں سے یہ کہا، لوگ آئے سوال کیا تو لوگوں سے یہ کہا کہ انہی بتوں سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ عمل کس نے کیا ہے. یہ بڑا بت ہے، ایک بت کو باقی رکھا، یہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے ٹوٹ گئے ہیں، یہ بڑا بت ہے، اس کی گردن میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، اسی سے پوچھو کہ کس نے یہ کام کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی نے کیا ہو. لوگوں نے کہا کہ اچھا مذاق اڑاتے ہو. لوگ اور طیش میں آ گئے، تو کہا کہ ہم اس سے پوچھیں، ہم پتھر سے بات کریں گے، بت کیا بات کرتے ہیں تمہیں معلوم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو خود اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ تمہاری ضرورتیں کیا پوری کریں گے؟ جو تم سے بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، تمہارا جواب نہیں دے سکتے، وہ آخر تمہاری ضرورتیں کہاں سے پوری کرنے لگے؟ تو لوگوں کو سمجھ میں تو نہیں آیا، تھوڑی دیر کے لیے ہکا بکا ضرور رہے، لیکن بالآخر واپس آئے اور کہنے لگے کہ یہ ابراہیم ہمارا دشمن ہے، اس کو مار ڈالو. اور اس کے بعد وقت کا بادشاہ نمرود، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں پھینکا جائے، اور آگ جلائی گئی. بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا کہ یہ انسان جس نے ہمارے آبائی دین کو چیلنج کیا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں منجنیق، جو پتھر پھینکنے والی توپ ہوتی ہے، اس توپ میں ڈال کے پھینکا گیا، کیونکہ آگ کی لپٹیں بہت تیز تھیں، وہاں قریب سے ڈالا نہیں جا سکتا تھا. لیکن اللہ کی بڑی مدد آئی اور ایک بڑا زبردست معجزہ اور میریکل ظاہر ہوا. اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے تو یہ کر دیا کہ انہیں آگ میں پھینک دیا. قلنا، ہم نے یہ کہا، یا نار، اے آگ، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا اور سلامتی بن جا. تو وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار ہو گئی اور وہ ٹھنڈی ہو گئی. یہ معجزہ دیکھنا تھا کہ پھر اتنا ضرور ہوا کہ پھر بادشاہ وقت یا قوم کا کوئی فرد اتنی جرت نہیں کر سکا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہاتھ ڈالے. بات کسی نے نہیں مانی، بات بہت کم لوگوں نے مانی، اور ان کے بھتیجے لوط ہی ان پر ایمان لائے، اور وہ ان کے ساتھ وطن چھوڑ کے ہجرت کرنے پہ آمادہ ہو گئے. ان کی بیوی مسلمان ہو گئی اور یہ چھوٹا سا قافلہ وہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا. لیکن خود ان کے خاندان کے لوگ نہیں مانے، اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر بھی ان کی بات نہیں مانے. ہاں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچا سکے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو سمجھ گئے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اس کی غیبی مدد ہوئی ہے. دنیا میں آگ کسی کے لیے اس طرح ٹھنڈی نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا آگ کا الاؤ جلایا جائے اور اسے پھینکا جائے اور آگ اس کو جلا نہ سکے. آگ جل رہی ہے لیکن جلا نہیں پا رہے. ایسا نہیں تھا کہ آگ بجھ گئی تھی یا کوئی ہوا چلی اور آگ بجھ گئی، وہ پھر پھینک دیتے ان کو. ایسا ہوا کہ آگ جل رہی ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، اور ابراہیم آگ ہی میں ہے، لیکن آگ ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا رہی، ابراہیم اس میں جل نہیں رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ تھا. اس کرشمے کو دیکھ کر پھر کسی نے ہمت نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے. لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، اور نوح علیہ السلام اور سلیمان اور داود اور ادریس اور اسماعیل اور حضرت یونس، ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے اس بات کو پرزور انداز سے کہا گیا کہ سارے انبیاء یہی تعلیمات لائے تھے.
اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ یہاں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ سارے انبیاء کو یہ بنیادی اعمال دیے گئے تھے، یعنی انبیاء نے جو عقیدہ دیا دنیا کو، جو خبر دی ہے موت کے بعد کی زندگی کے متعلق اور اللہ کے متعلق، اس کی ذات و صفات کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، تقدیر کے متعلق، یہ کائنات کا نظام کن بنیادوں پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے، ان عقائد میں تو کسی نبی کے یہاں ذرہ برابر فرق نہیں۔ سارے انبیاء نے ایک ہی بات کہی، لیکن ہر زمانے کے لحاظ سے کچھ قوانین اللہ تعالیٰ اس زمانے کے حالات کے تقاضے کے مطابق تھوڑے سے کہیں کہیں الگ اللہ نے دیے، کچھ چیزیں ان پہ حرام کی گئی، کچھ چیزیں ان پہ نہیں کی گئی، لیکن کچھ اصولی اور اصل بنیادی عبادات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دی، جیسے کہ فرمایا، جیسے مثلا نماز ہے، نماز ہر نبی پر فرض کی گئی، ہر نبی کی امتیوں پر نماز فرض کی گئی، لیکن اب کس طرف رخ کرنا ہے، دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہونی ہیں، اور ہر نماز میں اور ہر رکعت میں قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو یہاں پڑھنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یقیناً زبور پڑھی جاتی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی امت تورات کی تلاوت کرتی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور ان کے حواری نماز پڑھتے میں انجیل کی تلاوت کرتے ہوں گے، تورات کی کرتے ہوں گے، اور ہر نبی کو جو کتاب دی گئی۔ تو یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ نبی نماز کتنی رکعتیں ہوں، کس طرف رخ کیا جائے، کیا پڑھا جائے، لیکن نماز سب کو پڑھنی، تو زکوٰۃ سب کو دینی، زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی اور اس کی مقدار کیا ہے اور کتنی دی جائے گی اور کن لوگوں کو دی جائے گی، اس میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اللہ نے ان سارے انبیاء علیہ السلام کو امام بنایا تھا، ان کو قائد بنایا تھا، لیڈر بنایا تھا، قومیں ان کے پیچھے چلتی تھیں، ان کی اتباع کرتی تھیں، ان کی تعلیمات کو فالو کرتی تھیں، ان کو اپنا ماڈل و نمونہ بناتی تھیں، ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو استوار کرتی تھیں۔ یہدون بامرنا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، خود اپنی عقل سے نہیں، اپنی سمجھ و فلسفے سے نہیں، بامرنا، ہمارے حکم سے، ہم نے جو دین دیا تھا اس کی روشنی میں وہ اپنی قوموں کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے سب کو یہی وحی کی، نیکیاں کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سارے انبیاء ہمارے عبادت گزار تھے، ہماری عبادت کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر لوط کو اور نوح کو اور دوسرے انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ حضرت داود نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، ان کے بیٹے سلیمان نبی بھی ہیں ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو حکمت، علم، دانائی، فہم و فراست، معاملہ فہمی، یہ سارے کے سارے ہنر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیے۔ اللہ کے نبی کوئی ایسی لوگ نہیں تھے، عام لوگ جن کی عقل کمزور ہو یا سمجھدار اور سمجھداری اور سوجھ بوجھ میں کمی ہو، نہیں، اللہ کا ہر نبی جو دنیا میں آیا اپنے آپ میں اعلیٰ ترین انسان ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں، انتہائی جامع دعائیں ہوتی، یعنی قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں وہ یاد کر کے اور ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ بہت جامع دعائیں، اللہ سے مانگنے کا ادب۔ اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ انی مسنی الضر، مجھے پریشانی، تکلیف لاحق ہو گئی ہے، اور اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تفصیلات نہیں بتا رہے ہیں کہ میرے پیر میں درد ہے، میری کھال خراب ہو گئی ہے اور مجھے جلد کی بیماری ہو گئی، نہیں، اے اللہ میں پریشان ہوں اور تو بڑا رحیم۔ انی مسنی الضر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ فرما رہا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا سنی۔ دعائیں تو اللہ سنتا ہے، نبی کی بھی دعا سنتا ہے اور عام انسان کی بھی سنتا ہے۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور اللہ نے ان کی جو چیزیں چھنی تھی سب واپس لوٹا دی، ان کے اہل و عیال، ان کے بیوی بچے، ان کو صحت و توانائی، سب کچھ اللہ نے عطا فرما دیا۔ وَإِسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام، یہ بھی ایک نبی ہے، اور الیسع بھی ایک نبی ہے۔ فرمایا یہ سب کل من الصابرین، یہ صبر کرنے والے بندے تھے، یعنی آزمائشیں ان پر بھی آئیں، مصیبتیں ان پر بھی آئیں، تکلیفیں آئیں، ان کو ستایا گیا، دین کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی،
لیکن انہوں نے صبر کیا، یہ بے صبرے نہیں ہوئے۔ اور فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا اور یہ سب نیک لوگ تھے۔ پھر فرمایا وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کیا ادا ہے اللہ کے نبیوں کی، اور کیا محبت ہے اللہ کو اپنے نبیوں سے۔ یہ بڑے برگزیدہ اور چیدہ اور اللہ کے منتخب اور پسندیدہ بندے ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے کتنی محبت سے فرمایا وَذَا النُّونِ، اور وہ مچھلی والا، نون کہتے ہیں مچھلی، محبت سے اللہ فرما رہا ہے وہ مچھلی والا، وہ ہمارا بندہ، ہمارا نبی، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا تو پھر فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو کیا سمجھتا تھا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم تو ساتھ تھے اس کے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے اپنے انداز سے محبت کا اظہار فرمایا فنادى فی الظلمات، تو مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور مچھلی نے نگل لیا اور وہ سمندر کی تہوں میں چلی گئی۔ وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی سے وہ قرآن اندازی ہوئی اور ان کو ڈالا گیا، پورا واقعہ ہے وہ، اور ان کو سمندر میں ڈالا گیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ سمندر میں چلے گئے۔ آپ سوچئے کہ سمندر خود کتنی ہولناک جگہ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر مچھلی پیٹ میں نگل لے، اور مچھلی کے پیٹ میں اتنی تنگ جگہ میں، اور وہ بھی سمندر کے اندر چلی جائے، تو فی الظلمات، اندھیرے اور تاریکیاں۔ اس بندے نے اس اندھیری جگہ پر اور ان تاریکیوں کے بیچ ہمیں پکارا اللہ، اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت، کوئی خدا نہیں ہے تیرے سوا، سبحانکا، تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، تیری رحمت بہت وسیع، اور تیرا ظرف بڑا عالی، اور تو بہت علیم اور خبیر اور دانا اور بصیر ہے، تو سب سے بڑا رب ہے۔ پاکی بیان کی اللہ تعالیٰ کی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انی کنت من الظالمین، نبی ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوا، وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے آئے ہیں، صرف اتنی سی بات ہوئی کہ اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا، تھوڑا پہلے چلے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ افسوس نہیں کر رہے، اے اللہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تیرے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور تو نے مجھے کیا ملا تیری عبادت کر کے، تیرے دین کے لیے قربانیاں دے کر اور مصیبتیں برداشت کر کے اور لوگوں کی دشمنیاں لے کے، کہ مجھے مچھلی کھا گئی اور میں اس کے پیٹ میں آ گیا؟ نہیں، بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی کنت من الظالمین، اللہ تو تو بڑا ہے، تو تو بہت بڑا ہے، تجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں ظالم ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ یہ دیکھیے نبی کا انداز، جو یہ ہے نبی کا انداز، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، یہ اتنی سی بات کہتے رہے، اور صرف یہی کہتے رہے، یہی بات کہتے رہے، اور اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ پر ہے۔ ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لفٹ میں پھنس جائیں تو تھوڑی دیر میں صرف پسینے نہیں آتے، بلکہ اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کون آئے گا یہاں پر بچانے کے لیے، کسی کو نہیں پتا کہ میں یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ لیکن نبی کی اس تعلیم میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی یہ نہیں بھولے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ تو موجود ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں جانتا ہے، تمہارے مسئلے کو سمجھتا ہے۔ اس لیے وہاں پر وہ اللہ کو پکارتے رہے، اور اللہ نے وہاں بھی ان کی سنی، اور اندھیروں میں اندھیرے در اندھیرے میں سے اللہ نے حضرت یونس کو واپس نکالا، اور مچھلی آئی اور ان کو اگل کر چلی گئی کنارے کے اوپر، اور وہاں بھی اللہ نے انتظام کیا، اور واپس وہ پھر طاقتور انسان بن گئے، کمزور ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس فارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، پھر 1,00,000 سے اوپر ان کے امتیوں کی طرف اللہ نے ان کو پھر سے نبی بنا کر بھیج دیا۔ 1,00,000 لوگ ان کے امتی ہوئے، اور بعد میں پھر وہ نبی بن کر وہاں پہنچے اور رسول بن کر پہنچے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سنتا ہے۔ انسان کو یہ احساس کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میں اکیلا ہوں، کہیں اکیلا نہیں ہے، ہر وقت ہر جگہ اللہ موجود ہے، اور کوئی بھی کام اس کی مرضی اور اس کی رضا، اس کے منشا اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وزکریا، اور وہ زکریا
کیسے اللہ نے نبیوں کے نام لیے. اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. وہ زکریا جس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو سب بہترین وارث ہے. یا اللہ مجھے تنہا دنیا سے نہ اٹھا، میری کوئی اولاد بھی ہو جو میری وارث بنے، میرے اس کام کو آگے بڑھائے. اللہ نے اس بڑھاپے میں حضرت زکریا کو یحییٰ عطا فرمائے. تو یہ آپ پڑھیے سورہ انبیاء. انبیاء کا مطلب یہ کئی نبیوں کا واقعہ اللہ نے اس میں بیان فرمایا، اور بڑے پیار سے، بڑے انوکھے انداز میں. قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات قدم قدم پر ہیں، لیکن ہر جگہ ایک نیا ٹچ، نیا انداز ہے، اور ایک نئی چاشنی ہوتی ہے ان واقعوں کا. ان کی زندگیوں کے الگ الگ واقعات، الگ الگ کڑیاں موقع اور موضوع کی مناسبت سے ذکر کی جاتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان کی والدہ کا بھی ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور جن خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جلائے جائیں گے. یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی خدائی کی طرف لوگوں کو بلایا اور یہ کہا کہ ہماری بات مانو اور ہم خدا ہیں، وہ بھی جہنم میں جلائے جائیں گے. چاہے وہ انسان ہوں یا کوئی جنات ہوں یا کوئی درخت اور پتھر ہوں، یہ سب کے سب جہنم میں جلیں گے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی خدائی کی کبھی لوگوں کو دعوت نہیں دی، وہ تو ایک اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو انہوں نے سارے انسانوں کو یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، تم اللہ کی بندگی اختیار کرو. وہی تعلیم لے کر آئے. لوگوں نے بعد میں انہی کو خدا بنا لیا، اس لیے ان کا کوئی قصور نہیں. فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. ایسے وہ سارے لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو نیک اور اچھے لوگ تھے، لوگوں نے انہیں خدا بنا لی. ایسے بہت سارے ولی، بزرگ اور فقیر جنہوں نے دنیا میں زندگی میں جب تک وہ زندہ تھے ایک اللہ کی عبادت کی، بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، انہی سے مانگنے لگے، انہی کی پوجا کرنے لگے، انہی سے دعائیں مانگنے لگے. اس میں ان کا قصور تو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ایسے سارے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں الگ معاملہ ہوگا اور وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے. وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ تو اپنے اعمال اور نیکیوں کی بقدر ان کو جنت میں بلند درجات عطا فرمائے جائیں گے. پھر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے. یعنی قرآن کریم کا جب آغاز ہوا تو وہاں ہم نے دیکھا کہ اس پہلی سورت کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، وہاں فرمایا گیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہاں ہی نہیں فرمایا گیا کہ رب المسلمین، مسلمانوں کا رب ہے. اور یہاں بھی فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کی زندگی کا ماڈل اور نمونہ، آپ جو رول ماڈل ہیں، وہ سارے انسانوں کے لیے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اور یہ بتایا جائے کہ ان کو اللہ نے آپ سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے. جو قرآن ان کے اوپر نازل ہوا تھا وہ آپ سب کے لیے ہے. پھر آگے فرمایا سورہ حج کے اندر یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے پروردگار سے کی نافرمانی سے بچو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بڑی خطرناک چیز ہے. قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس روز ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے بے خبر ہو جائے گی. سب سے زیادہ ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. وہ اسی کا دودھ پیتا ہے اور اسی پر جیتا ہے، اور وہ خود بے بس ہوتا ہے. لیکن وہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گھرا دے گی. اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، لیکن لوگ نشے میں نہیں ہوں گے. لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ لوگ جھوم رہے ہوں گے جیسے نشے میں کوئی جھومتا ہے. تو یہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا اس وقت کا عالم ہوگا، اور دوسرے سور کے اندر تو پھر ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے انسانوں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جاؤ گے تو ذرا غور کرو. فإنا خلقناکم من تراب،
ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہیں جمے ہوئے خون سے، اور اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں گوشت اور پوست اور ہڈیاں بنایا، اور اس کے بعد پھر تمہیں ہم ماں کے پیٹ میں ایک وقت مقرر تک یعنی 9 مہینے تک تقریباً تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہیں بچہ مکمل انسان بنا کر تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، پھر تم بڑے ہوتے ہو، جوان و طاقتور ہو جاتے ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تم میں سے کچھ لوگ جوان ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جوان ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اتنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا جانا پڑھا ہوتا ہے وہ سب بھول جاتے ہیں، وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ایسی دوسری مثال دی کہ یہ تو انسانوں کی مثال تھی، زمین کی مثال دیکھو کہ زمین بالکل خشک پڑی ہوتی ہے، سوکھی زمین، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم اس زمین کے اوپر پانی برساتے ہیں، اہتزت، تو وہ لہلہا اٹھتی ہے، اس کے اندر سبزیاں، غلے اور پھل اگنا شروع ہو جاتے ہیں، وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، وہ خوب ترقی کرتی ہے، پھلتی پھولتی ہے۔ فرمایا ذالک، یہ سب یہ بتاتا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ بھی بتاتا ہے، یہ سب اس بات کی بھی شہادت دیتے ہیں کہ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، کہ وہ جس طرح سے انسانوں کو اس نے بنایا ہے اور بنا رہا ہے، اور جس طرح سے وہ زمین کو سوکھی زمین میں سبزیاں اگا رہا ہے، اسی طرح سے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس بات پر بھی شہادت دیتی ہے ہر چیز کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اس بات کی بھی ہر چیز شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ قبروں سے سارے انسانوں کو دوبارہ اٹھا لے گا، زندہ کر لے گا۔ تو یہ بات اس کے اندر فرمائی گئی۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ان بعض لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو منافق تھے یا کچے مسلمان تھے، کہ وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو کنارے کنارے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کوئی بھلائی پہنچ جائے، عیش و آرام مل جائے، آسانیاں ملیں اور نعمتیں ملیں تو اللہ سے بہت مطمئن ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، جہاں قربانی دینا پڑے، مشکلات آ جائیں تو وہ اپنے چہرے کے بل پلٹ جائے۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسا انسان دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے کہ دنیا بھی ختم ہوئی، آخرت بھی ختم ہوئی، اور اصل یہ کہ آخرت ختم ہوئی اور آخرت کے اندر انسان ناکام ہو گیا، اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہے۔ تو یعنی جو لوگ ایسا کرتے ہیں، منافقانہ روش اختیار کرتے ہیں، وہ تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا الم ترا، ان کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ان اللہ یسجد لہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، من فی السماوات، وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور وہ تمام جو زمین میں ہیں، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور چوپائے اور جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ بھی۔ ان کا جب تذکرہ کیا، چوپائے، درخت، پہاڑ، تو کثیر نہیں لگایا کہ بہت سے درخت، بہت سے پہاڑ، نہیں، کیونکہ یہ سب کے سب، آل ان آل، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، نافرمان نہیں۔ لیکن انسانوں میں کچھ فرما بردار ہیں، کچھ نافرمان ہیں، کچھ اس کو مانتے ہیں، کچھ اس سے بے وفائی کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بہت سارے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سارے وہ ہیں جن پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور اللہ کے گھر کو تعمیر کرو۔ انہوں نے بیت اللہ یعنی کعبے کی تعمیر کی اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر، اور وہاں پھر انہوں نے اذان دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اذان دو حج کی، تو اذان دی، اور اس کے بعد یہ وعدہ فرمایا اللہ نے کہ لوگ یہاں دور دور سے آئیں گے، اور ایسے ہی آج تک ہو رہا ہے کہ لوگ دور دور سے وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ قربانی کا بھی تذکرہ فرمایا جو حج سے متعلق ہے اور عید سے متعلق، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی سے متعلق ہے جس کا ذکر آگے 23ویں پارے میں آ رہا ہے، تو اس سے متعلق قربانی کو کر دیا گیا۔ لیکن یہ فرمایا گیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا،
یہ قربانی کا جو عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں ہر نبی کو یہ قربانی کا عمل دیا. کیوں دیا؟ تاکہ اللہ نے جو انسانوں کے لیے مویشی بنائے ہیں، ان مویشیوں کی قربانی تو انسان سال بھر کرتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے، ان کی کھال سے، ان کے ناخنوں سے، ان کے بالوں سے، ان کے اون سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، سال بھر اپنے کام میں لاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت سال میں مقرر کیا ہے کہ اس وقت میں لوگ اللہ کے نام پر خالص اللہ کے لیے ان کو قربان کریں، شکر ادا کریں، اللہ کا نام لے کر اسے قربان کریں. یہ ہر قوم میں رہا. آخر میں جب یعنی یہ نوح علیہ السلام، یہ قربانی آدم علیہ السلام بھی کرتے تھے، یہ قربانی کا عمل اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کو بھی عطا فرمایا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کی زندگی سے اللہ نے اس کو جوڑ دیا، اور اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے آج امت مسلمہ اس قربانی کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے قربانی تھی، اسماعیل علیہ السلام کو جو انہوں نے قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا اور اس کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، تو اس قربانی کی یادگار سے اسے جوڑا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ قربانی کا عمل رائج تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جس یادگار سے، جس وقت سے جوڑا تھا وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن بعد میں ابراہیم سے جوڑا گیا. لیکن یہ قربانی کے ابراہیم علیہ السلام موجد نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہو، نہیں. یہ قربانی تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رکھا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. قربانی کا عمل کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب تم اس کو کھاؤ، گوشت تم ہی کھا لیتے ہو، فائدہ تم ہی اٹھاتے ہو، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تو فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اس کے گوشت اور اس کی پوست، اس کے کھال، اس کے خون اللہ کو نہیں پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا تقویٰ، تمہارا جذبہ، یہ اللہ کو پہنچتا ہے. تو قربانی کا جو گوشت ہے اور اس کا وہ سارا مٹیریل اس کا وہ یہیں رہ جاتا ہے. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ ہمارا جذبہ، کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ یہ جانور ہم نے تیرے نام پر قربان کیا اور تیرے حکم کے مطابق ہم اسے خرچ کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے. اسی طرح سے ہماری پوری زندگی اسی طرح ہوگی کہ ہم تیرے حکم پر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں گے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو، مکہ مکرمہ میں جب یہ کہا گیا تھا کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، مکے میں مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ آپ کو بدلہ نہیں لینا ہے، انتقام نہیں لینا ہے، اپنے ہاتھ نہیں کھولنا ہے، اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے عقیدے اور ایمان پر محنت کرو، لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، ان کے ظلم، ان کی زیادتیاں برداشت کرو، لیکن جواب مت دو. 13 سال تک اسی طرح سے مکے میں دعوت ہوئی اور اسی طرح سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا انہوں نے بڑی قربانیاں دی، تکلیفیں، مشقتیں سہیں، مار کھانی پڑی اور ظلم و زیادتیاں بہت زیادہ برداشت کی. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اسلامی ایک نظام قائم ہوا، ایک ریاست وجود میں آئی، مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہو گئی، تو وہاں پر اسلام کا نظام نافذ کیا گیا. اور اس کے بعد بھی پھر قریش کے لوگ وہاں مکے لڑنے کے لیے پہنچ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب جن لوگوں سے یہ کہا گیا تھا کہ ہاتھ باندھے رکھو، اب ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ ہاتھ کھول لو. اس کے لیے الفاظ دیکھیے، اذن، اجازت دی جاتی ہے جنگ کرنے کی، ہاتھ کھولنے کی. کن لوگوں کو؟ للذین یقاتلون، ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی رہی ہے. بأنہم ظلموا، یہ اجازت کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ یہ مظلوم ہے، ان پر ظلم کیا گیا. تو قرآن جو جس جہاد کی دعوت کا حکم دیتا ہے، جس جنگ کی تعلیم دیتا ہے، وہ جنگ کی تعلیم ظلم کے مقابلے میں ہے، ظلم کو مٹانے کے لیے. اور اس کی وجہ یہی بتائی گئی بأنہم ظلموا، کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. تو ظلم کو مٹانے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت ہے، نہ یہ کہ ظلم کرنے کے لیے، لوگوں کو مارنے اور کاٹنے کے لیے یا اسلام کو پھیلانے کے لیے. اس کے لیے جہاد اور جنگ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اجازت دی گئی. اور فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اس کو اور ایلوبریٹ کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، ناحق انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا.
ان کا وطن، ان کے رشتہ دار، ان کے قبیلے والے، ان کی جائیداد، ان کی زمین، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم صرف ایک خدا کو مانیں گے، دوسرے کئی خداؤں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، صرف ایک اللہ کو مانیں گے، صرف اس وجہ سے انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، جائیدادوں سے بے دخل کر دیا گیا، وطن سے باہر نکال دیا گیا. اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا، صرف یہ جرم تھا کیا؟ ان یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. کہ اگر اللہ جو کہ آسمان و زمین کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، اس کو خالق کہنا جرم ہے اور رب کو رب کہنا جرم ہے، اور اس کی سزا یہ دی جا رہی ہے کہ ان کو نکال دیا گیا گھروں سے اور ان سے برابر جنگ کی جا رہی ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر شبخوں مارے جا رہے ہیں، ان کے مویشی لوٹے جا رہے ہیں، ان کی کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں. تو پھر اب کہا گیا کہ تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم بھی تلوار اٹھا لو، تم بھی مقابلہ کرو. تو یہ جو جہاد کی فرضیت کے لیے جو پہلی آیت ہے، آپ دیکھیے کہ اس کا انداز کیا ہے، اس کا جسٹیفیکیشن کیا دیا گیا، جہاد کو کیوں فرض قرار دیا گیا. اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے جو عام طور پر مسلمانوں کے تعلق سے اور اسلامی تعلیم کے تعلق سے جو لفظ جہاد کے ذریعے سے ایک ایشو بنا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسلام اور یہ اس کی جو ٹرم ہے جہاد اور قتال، یہ اس سے بدرجہ بلند ہے. یہ ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے. اس آیت کو پڑھیں اور سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ اسلام کا جہاد کیوں ہے. اس کے بعد پھر فرما دیا گیا کہ جن لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، جن کو یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جن کو ہم زمین میں جب اقتدار دیتے ہیں تو اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، آتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں کو مٹاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. تو ایمان والوں کے تو یہی کام ہے کہ وہ جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، یہی کام انہیں کرنا ہے. یہاں تک کہ جب ان کو زمین میں اقتدار مل جائے، وہ حکمراں بن جائیں اور زمین کی اتھارٹیز اور زمین کے خزانوں کے وہ مالک بن جائیں، تب بھی انہیں وہی نیکی اور خیر کے کام کرنا ہے، وہی بھلائیوں کو عام کرنا ہے، وہی نیکیوں کو عام کرنا ہے، وہی ماحول کو پاکیزہ بنانا ہے، وہی امن و امان قائم کرنا ہے، اور وہی ظلم کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف، گناہوں کے خلاف اور بدکاریوں کے خلاف اور منکرات اور فواحش کے خلاف انہیں آواز اٹھانی ہے اور روکنا ہے. یہی ان کا کام محکوم بن کر بھی ہے اور حاکم بن کر بھی ہے. یہی ان کا کام زوال کی حالت میں بھی ہے اور عروج کے وقت پر بھی ہے. یہ جب عام انسان اور رعایا ہوتے ہیں تب بھی انہیں یہی کام کرنا ہے، اور جب یہ حکمراں اور بادشاہ ہوتے ہیں تب بھی انہیں یہی کام کرنا ہے. تو ان کا کام تو دنیا میں یہی ہے. اس کے بعد پھر آگے چل کر اور بھی واقعات ہیں، کیونکہ وقت کافی ہو گیا اس لیے ہم اس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں. آخری چند آیات اور آپ کے سامنے پیش کروں. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، ذرا غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہو، ان سے دعائیں مانگتے ہو، انہیں خدا سمجھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، چاہے اس کے لیے سب کے سب اکٹھا ہو جائیں. دنیا میں جتنی ہستیاں خدا کی حیثیت سے پوجی جاتی ہیں، وہ سب اکٹھا ہو کر اللہ کی مخلوقات میں جو سب سے حقیر مخلوق سمجھی جاتی ہے، جس کو لوگ بھگا دیتے ہیں، اس کو ذباب کہا جاتا ہے. ذباب کا مطلب ہوتا ہے بھگانا، اس کو دفع کرنا، جس کو ہر انسان بھگاتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ فرما رہا ہے کہ سارے کے سارے خدا مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور ان کی بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس کو بھی نہیں بچا سکتے. تو فرمایا کہ پھر کیسے ایک خدا کو چھوڑ کر تم کئی خداؤں کو مانتے ہو. اللہ کو اس سے بڑا غصہ آتا ہے، اس کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، اور وہ اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، بلکہ وہ زیادہ کمزور ہے. ایک شخص قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہا ہے تو وہ بھی کمزور ہے،
کیونکہ وہ سب خود اپنا کام کچھ نہیں کر پا رہا ہے، اسی لیے وہ مانگنے کے لیے آیا ہے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، اس لیے کہ وہ نہ سن رہا نہ وہ جانتا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے مجھ سے، وہ مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے، میں کہاں سے دے پاؤں گا۔ تو جتنے بھی خداؤں کے سامنے لوگ مانگتے ہیں، وہ اللہ فرما رہا ہے کہ مانگنے والے بھی کمزور ہیں، اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ طاقتور تو صرف ایک ایشور ہے، ایک اللہ ہے، وہی دعائیں سن بھی سکتا ہے اور دعائیں قبول بھی کر سکتا ہے اور سب کی مرادیں پوری بھی کر سکتا ہے، اور کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی کچھ فرشتوں کو منتخب کرتا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، جیسے جبریل کو منتخب کیا، اور اسی طرح سے لوگوں میں سے بھی کرتا ہے جیسے نبیوں کو منتخب کیا، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سارا کنٹرول اس کا ہے، منتخب کر کے کام سونپتا ہے، لیکن سب کچھ اسی کے تنہا ہاتھ میں ہے، قدرت اور کبریائی اور اختیار صرف اس کا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکیاں کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہیں چنا ہے اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین ہے۔ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، هو سماکم المسلمین، تو یہ مسلمانوں کا نام مسلمان یا مسلم اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آفیشلی ڈکلیئر کیا ہے، اور قرآن میں کئی جگہ یہ بتایا گیا کہ مسلم نام ہر امتی کا تھا، ہر امت کے لوگ مسلم کہلایا کرتے تھے، اس لیے کہ مسلم کے معنی ہے اطاعت کرنے والا، the one who submits himself to the will of Allah, the one who surrenders himself, the one who obeys Allah, the one who follows his messenger's teachings۔ تو یہ مسلم کے معنی ہے۔ اب اس مفہوم اور معنی کے لحاظ سے ہر نبی نے اپنے دور کی زبان میں اپنے امتیوں کو مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم یا اسلام کسی نبی، کسی ہستی یا کسی علاقے یا کسی زمانے کے لحاظ سے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم جو ہے اس معنی اور صفت کے لحاظ سے رکھا ہے۔ مسلمانوں کا نام محمدن نہیں ہے، یہ لوگ ایسے کہنے لگے۔ کرسچنز جو ہے وہ بعد میں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اور جیسس کرائسٹ سے اپنے آپ کو منسوب کیا، ورنہ قرآن کریم میں ان کو مسلم ہی فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہی تعلیم دی کہ اللہ کی عبادت اور بندگی اختیار کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ یا مسیحی بن جاؤ یا کرسچنس بن جاؤ، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم محمدی ہو یا تم محمدیون یا محمڈنز ہو، بلکہ یہ کہا کہ تم مسلم ہو۔ قرآن کریم میں هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اے انسانوں، اس دین میں بھی، وہ من قبل، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے فالوورز کو مسلم ہی کہا ہے، یعنی اطاعت کرنے والے اور ایمان لانے والے۔ فرمایا کہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو۔ اب رسول چلے گئے، قیامت تک تم اللہ کے گواہ ہو، اور انسانوں کے حق میں یا انسانوں کے اوپر تم اللہ کے یہاں گواہی دو گے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ بڑا ہی بہترین مولا اور بڑا ہی بہترین مددگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔